درود پاک کے حوالے سے اور اس سے پہلے دعا کے آداب کے حوالے سے ہم مسلسل 3 جمعے گزر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ اور محدثین اعظام رحمہم اللہ کے فرمودات پڑھ رہے ہیں۔ یہ جس کتاب سے میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ میں چند ایک باتیں اس کتاب سے ذکر کروں گا، کچھ تلخ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں۔ اس سے پہلے یہ کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جب درود پڑھا جائے تو ہم نے اس درود پڑھنے کو اس ایسی عظیم عبادت کو بھی تقسیم کر دیا۔ ہم ایسی عظیم عبادت پر بھی متفق نہیں ہو سکے، ہمارے اندر اختلاف ایسی عبادت کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے جلاء الافہام۔ یہ درود پاک کے فضائل کے حوالے سے لکھی گئی اہم ترین کتب میں سے عظیم ترین اور اہم ترین کتاب ہے۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں امام ابن قیم جوزی، ان کا سن وفات 751 ہجری ہے، 751 ہجری، آج سے کم و بیش 700 سال سے زیادہ عرصہ ان کو گزر چکا ہے۔ 751 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس دور کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس قدر شان والی کتاب ہے کہ اس کتاب ساری کو اپنا وظیفہ بنا لیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے تو بھی شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کو اہل حدیث اپنا سب سے بڑا پیشوا اور امام تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ کے بعد ابن قیم جوزی ان کو اپنا سب سے بڑا امام اور رہبر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں، امام ابن قیم جوزی کو۔ یعنی اب یہ نام اس کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعصب کا عالم یہ ہے کہ ایک مسئلہ سنا تو ہم چونکہ وہ ہمارے اندر کے باطن سے وہ میچ نہیں کرتا، ہمارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کون سا ہمارے مسلک کے کسی عالم نے لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو امام ابن قیم جوزی نے جلاء الافہام کے اندر ان سارے مواقع کو نقل کیا کہ جن جن مواقع پر درود پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے، اور حدیث پاک سے ان حوالہ جات کے ساتھ ان واقعات کو، ان مقامات کو ذکر کیا۔ کتنے مقامات ذکر کیے؟ 41 مقامات ذکر کیے کہ جہاں درود پڑھنا مستحب ہے۔ ان 41 مقامات کے ذکر کرنے کے بعد امام ابن قیم جوزی اپنی کتاب میں درود پڑھنے کے فضائل ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اور مسلک کا عالم بات کرے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات جو ہے اتنی اہم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اتنے بڑے بزرگ کا نام لیا تاکہ اپنے اور پرائے سب اس بات کو جانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ درود جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بارے میں ائمہ محدثین نے کیا لکھا ہے، ان مسائل کو جانا جائے تو پھر اس بات سے اوپر ہو کے سوچا جائے کہ جو ہمارے مسلک ہے۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے فائدہ نقل کیا کہ درود پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ
اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ میں اور میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو، تو کہتے ہیں سب سے پہلا الاولا، جو سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، میں یہاں ایک مثال، میں اس کو سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک مثال آئی کہ جیسے ہم اپنے بچپن میں یا ہمارے بچے جب اپنے باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے، ایک چھوٹا بچہ یا بچی وہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو نماز پڑھتا دیکھے تو وہ بھی ان کی طرح اوپر نیچے ہوتی ہے، حالانکہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں کیا کہتا ہے وہ بچہ یا بچی، میں نے بھی آج بابا کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے بھی آج ماما کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے بھی آج دادا کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے بھی آج نانی اماں کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ وہ ایسے بات کرتا ہے۔ یہ جو موافقت ہوتی ہے نا، یہ خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ امام ابن قیم جوزی نے دوسری جو فضیلت بیان کی، وہ فضیلت یہ بیان کی کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی موافقت اس کو شامل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل کر رہا ہے اور یہ بھی اسی کام کی دعا کر رہا ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ یہ اسی طرح جس طرح ہم کہیں جی میں نے اپنے بابا کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے اپنے بابا کی طرح یہ کام کیا، تو کہتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سبحانہ و تعالیٰ کی موافقت شامل ہو جاتی ہے کہ جو کام رب کر رہا ہے وہی کام بندہ کر رہا ہے، اگرچہ اس میں کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، ہمارے ہاں غلو کا شکار ہوتے ہوئے کئی کہتے ہیں جس میں ایسا کوئی کام جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے، یہ جملہ کہنا اس کا شایع نشان نہیں۔ ہاں موافقت جو ہے وہ ایک الگ امر ہے کہ وہ بھی رحمت نازل کر رہا ہے اور ہم بھی اس کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو بھی رحمت نازل فرما۔ تیسرا فائدہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی موافقت آپ کو مل جاتی ہے، ملائکہ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کا ملنا، کہ آپ نے ایک بار رحمت کی دعا کی اور آپ کو کتنی، آپ کو 10 رحمتیں ملی۔ پانچواں فائدہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ 10 درجات تمہارے بلند ہو جائیں گے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں 7واں فائدہ یہ ہے کہ 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ 8واں الثامنہ انہ یرجا، کہ امید یہ ہے کہ جب اپنی معروضات سے پہلے درود پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عرضی بھی پہنچ جائے گی۔ اپنا کام تو اپنا ہے، عرضی تو اپنی پیش کرنی ہے، درخواست تو اپنی پیش کرنی ہے، سوال تو اپنا پیش کرنا ہے۔ درود کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کا سوال بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا کے اول و آخر درود ہو۔ دیکھیں ہم سن 2005 میں جب دورہ حدیث شریف کی کلاس میں تھے تو ہمارے استاد صاحب سید قمر سیالوی صاحب حفظہ اللہ نے ہمیں ایک مثال دی امام بیضاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ فرمانے لگے آج بھی منڈیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور عرب میں بالخصوص ایسا ہی ہوتا تھا کہ پوری ایک ڈھیری لگا دی جاتی تھی کھجور کی، اور کھجور کی ڈھیری لگا کے وہ ڈھیری کا سودا کرتے تھے۔ تو امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا، جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو اس میں مٹی بھی چلی جاتی ہے، اس میں کانٹے بھی چلے جاتے ہیں، اس میں وہ بھی چلی جاتی ہے شے جس کو کوئی لینا نہیں چاہتا۔
تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل استاد صاحب نے ایک جملہ فرمایا، اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ درود مقبول عبادت ہے، درود مقبول عبادت ہے۔ آپ نے دعا کے اولاً بھی درود پڑھا، دعا کے اختتام پر بھی درود پڑھا، ان دونوں کے درمیان میں آپ نے اپنی عرضی اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ تعالیٰ جو شاکر ہے، جو شکر کرنے والوں کی عزت افزائی کرنے والا، اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کی نیکیاں قبول کرنے والا ہے، جو ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، یہ اس کے فضل سے بعید ہے۔ ناممکن ہے کہ اول بھی قبول کر لے، آخر بھی قبول کر لے، درمیان والا چھوڑ دے۔ تو اس اول و آخر کے صدقے درمیان والا بھی مقبول ہو جائے گا۔ تو امام ابن جوزی نے فرمایا، ابن قیم جوزی نے، کہ 8واں فائدہ یہ ہے کہ جب دعا کے اول و آخر درود پڑھو گے تو اس درود کی وجہ سے تمہاری عرضی بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہا سبب لشفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، 9واں فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں 10واں فائدہ یہ ہے انہا سبب لغفران الذنوب کما تقدم، سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اب ہر درود پر 10 معاف ہوتے جائیں گے، ہر درود پر 10 گناہ معاف ہوتے جائیں گے، 10 درجے بلند ہوتے جائیں گے، 10 بار رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی، تو مقام کہاں سے کہاں جائے گا؟ مقام کہاں سے کہاں جائے گا؟ آپ تو 100 بار پڑھیں گے، تو اگر ایک تسبیح بھی درود پاک کی کر لی تو پھر حساب لگائیں 10 کا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمثیل ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے ہم 10 گنا اس کا اجر دیتے۔ لیکن اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں انبتت، ان کی مثال کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے۔ وہ دانہ زمین میں بویا، 7 سنابل، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ اب ایک دانہ بویا، لیے کتنے؟ 700۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں، میں اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں۔ تو آپ اگر کم سے کم پر بھی حساب لگائیں تو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے تو 100 کو اب اس کا حساب لگائیں، ہر بار 10 رحمتیں نازل ہوئیں، ہر بار 10 بار اللہ نے آپ پر سلام بھیجا، جب تک آپ نے سلام بھیجا وہاں سے بھی سلام آیا، پھر آپ کے 10 گناہ معاف ہوئے، پھر آپ کے 10 درجے بلند ہوئے۔ تو اب آپ حساب لگائیں، آپ کی گنتی تو ختم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا خزانہ اس میں ایک بال برابر بھی، اس کے کروڑویں حصے میں بھی کبھی اتنی بھی کمی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا 10واں فائدہ یہ ہے لغفران الذنوب کما تقدم، کہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ فرماتے ہیں 11واں فائدہ یہ ہے انہا سبب لکفایت اللہ العبد ما اہمہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور کر دے گا۔ ہم نے پچھلے جمعہ یہ حدیث پڑھی تھی، یعنی وہ ساری احادیث نقل کر کے نا بعد میں ان کے فوائد نقل کر رہے ہیں خلاصے کے طور پہ۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں وہ سارے مقامات آپ کے سامنے رکھوں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی ماہ مبارکہ میں وہ مقامات بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں کہ کن کن مقامات پر محدثین کہتے ہیں کہ درود پڑھنا فضیلت کا شرف والا کام ہے، فضیلت والا کام ہے۔ تو ان سارے مقامات کو ذکر کرنے کے بعد اب ان کے فوائد بتا رہے ہیں۔ تو 11واں فائدہ بتایا انہا سبب، یہ درود پڑھنا سبب ہے کس بات کا؟ اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے، دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ کیوں؟ صوفیاء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے دنیا، یہاں جنت جیسی نعمتیں انعامات بھی ہیں اور یہاں جہنم جیسی آزمائشیں بھی ہیں۔ ان دونوں کا
یہاں پر امتزاج پایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس جیسی نعمت ملے گی اور کچھ نہ کچھ وہاں جیسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ کبھی کوئی ایسا ہو کہ وہ کہے جی مجھے کوئی دکھ اور پریشانی نہ آئے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، ہم جب کسی کو یہ بات بیان کرتے ہیں، قرآن کریم میں کئی دعائیں ایسی ہیں، ادعیہ ماثورہ، قرآن میں کئی دعائیں ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح اور حضرت زکریا کی دعا ہے، حضرت یحییٰ کی دعا ہے، سب دعائیں۔ مثلا حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی کہ اے باری تعالیٰ میں تجھ سے کبھی بھی دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، لیکن میں بوڑھا ہوں، میری اولاد نہیں ہے۔ تو قرآن میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اولاد کے لیے دعا وہ بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اس کے دکھ کے لیے، اس کی پریشانی کے دور کرنے کے لیے وہ بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ اب قرآن سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ یہاں معاملہ سمجھنے والا ہے، یہاں معاملہ سمجھنے والا یہ ہے کہ یا تو یوں ہوتا ہے کہ ہم انکار کر دیتے ہیں سرے سے۔ ہمیں بعض ایسے مایوس لوگ بھی ملیں گے کہ جو ہم نے جی پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے جی مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں جی؟ وہ ہمارا پورا نہیں ہوتا، اللہ سنتا نہیں ہے ہماری۔ قرآن اس حوالے سے بھی واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں۔ وہ قرآن میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، قرآن میں یہ بھی بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ذہن میں رکھ لیں، وہ بڑا کام آئے گا۔ فرمایا، جیسے میں اس حدیث سے پہلے اس کا مفہوم ذکر کرنے سے پہلے ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہمارا کوئی بچہ ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے لیکن اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیں، اس کو کہیں اور، اس کی سوچ کو، اس کے مطالبے کو منتقل کر کے اس کو کوئی اور متبادل، اس کا الٹرنیٹ دے دیں۔ اس نے ہم سے کوئی چیز مانگی، مثلا ہمارا چھوٹا بچہ ہے، وہ ہم سے یہ ضد کرتا ہے کہ جی میں نے سائیکل لینی ہے، یا میں نے موٹر سائیکل چلانی ہے، یا میں نے گاڑی چلانی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ابھی آپ چھوٹے ہو، اب ہم اس کا متبادل تو اس کو کوئی نہ کوئی دیتے ہیں نا، دیتے ہیں نا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اس کے مطالبے کو اصلاً رد کر دیا، ٹھکرا دیا؟ ہوا کبھی ایسا؟ بولیے، کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے بچے نے، ہمارے چھوٹے بیٹے نے، بیٹی نے ہم سے کوئی چیز مانگی ہو تو ہم نے اس کو سرے سے لا کے نہ دی ہو؟ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی خواہش کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا ایسا؟ اب آ جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ پہلے درجے میں یہ معاملہ کہ جو مانگا وہ عطا ہو گیا، ستِ خیرہ، اب اس کو یقین ہو گیا کہ میری دعا پوری ہو گئی ہے۔ دوسرے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا۔ ہمیں آپ کو نہیں پتہ، مجھے آپ کو نہیں پتہ۔ دیکھیں، ہمارے ایک دوست آج صبح بات کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرا موبائل تھا تو میں اپنا فالتو ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہا تھا، تو مجھ سے ہاتھ لگ گیا اور سارا موبائل ہی، اس کا ڈیٹا جو تھا میں نے وہ اڑا دیا، سب کچھ میرے موبائل سے صاف ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں اس کے ماہرین کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے ایسے کیا جائے، یہ کام کیا جائے تو اس کا ڈیٹا ریکور ہو جاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کیا تو جو کچھ بھی موبائل سے صاف ہو چکا تھا وہ سارا کا سارا واپس آ گیا۔ وہ جب سب واپس آیا تو میں سب دیکھ کے حیران ہوں کہ یہ تو ڈیلیٹ ہو چکا تھا، یہ
ڈیلیٹ ہو چکا تھا، لیکن یہ دوبارہ واپس آ گیا۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ میں اس قدر حیران ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اس قدر کثرت سے میں نے کی کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی شے ہے، جس میں وہ ایک شے کو مٹانے کے بعد ایسی تدبیر کرے کہ ساری واپس آ جائے، تو رب تعالیٰ کس قدر مالک ہوگا، وہ کس قدر قدرت والا ہوگا کہ جب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لا کے رکھے گا، بتا یہ نہیں تو نے کیا تھا، بتا یہ نہیں تو نے کیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں سے بھی نکل چکا ہو، جب سامنے وہ سارا کا سارا معاملہ چلے تو سارا سامنے نہیں آئے گا۔ تو اگر حضرت انسان کو اللہ یہ قوت عطا کر سکتا ہے کہ وہ شے ختم ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ اس کو ریکور کر سکتا ہے، تو وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کا ہمیں کیا پتہ، ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے جب سے ہوش سنبھالا سوچئے گا کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا۔ جب کبھی تصویر چلے گی تو آپ کو وہ باتیں، وہ پرت بھی آپ کے سامنے کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ جس طرح کبھی ہم چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ تجھے تو یہاں بھی میں لے کر گیا تھا، اس وقت تم چھوٹے تھے، کہتے ہیں نا، تو اسے پھر یاد آ جاتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ عز و جل ہمیں سب کچھ دکھائے گا تو سارا ہمیں یاد آ جائے گا۔ تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کے بدلے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے وہ جو چیز مانگی تھی اس سے بہتر کوئی شے دے دیتا کہ یہ شے اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آگے چل کے ہو سکتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے، تو میں اس کو اس سے بہتر کوئی شے اس کے متبادل کے طور پہ اس کو دے دوں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں تب کم پڑ جائیں گی، تو پھر وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں انہیں نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن حضرت آدم جو ہے نا، یہ انسان جو ہے نا، یہ حضرت انسان جو ہے، یہ عجیب ہی اللہ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے۔ اس کے سارے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی اس نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ جب یہ معاملہ دیکھے گا نا کہ اس کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، آج اس کو نیکیوں میں دعائیں مل رہی ہیں، پھر تمنا کرے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں ایک بھی قبول نہ کی ہوتی۔ پھر کیا کہے گا؟ میری ایک بھی قبول نہ کی ہوتی۔ یہاں کیا کہتا ہے؟ میری سنتا نہیں ہے، میری مانتا نہیں ہے، میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا ہے، میری وہ دعائیں نہیں قبول کرتا۔ اور کئی اس سے آگے مایوسی کی طرف جاتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں نادان، کہ اگر وہ ہوتا تو ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی۔ تو میرے عزیزوں، معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت انسان کی یہ کہانی ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور حدیث آئی، کئی بار ہم نے پڑھی ہوئی ہے، میں اس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب وہ آ جاتی ہے بات تو پھر اس کو ذکر کیے بغیر آگے جانا ایک ذوق کے مطابق نہیں ہوتا، ذوق سے خالی ہو جاتا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آخری شخص کو جب جنت میں وہ چلا جائے گا تو وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، ایک سوال کروں تجھ سے، مانگ، وہ جو جگہ دکھ رہی نا مجھے وہاں لے جا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے۔ اب اس کو جنت میں آگے مقام پر اللہ تعالیٰ لے جائے گا۔ اب جنت کے جب اس مقام پر پہنچ جائے گا تو پھر کہے گا یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے، ایک سوال کروں تو اس سے دوبارہ نہیں کرتا، ابھی تو نے کہا تھا نہیں کرتا، نہیں یا اللہ آخری سوال ہے۔ وہ اس جگہ پر لے جا اور کچھ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو دوسری بار بھی پورا کرتے ہوئے اسے جنت میں اگلے درجے پر پہنچا دیں گے۔ تو پھر کہے گا یا اللہ تو کتنا کریم ہے، ایک سوال نہ کروں، پھر کچھ نہیں مانگتا، پھر کچھ نہیں مانگتا، بس یہ آخری سوال ہے، کچھ نہیں مانگتا۔
کیا وہ یا اللہ اس جگہ پر لے جا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی تو نے 2-3 بار پہلے یہ نہیں یا اللہ آخری بار ہے، آخری بار ہے۔ اب جب وہ اس جگہ پر چلا جائے گا پھر کہے گا یا اللہ آگے لے جا۔ یہ حضرت انسان ہے، یہ حضرت انسان ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کس قدر کرتا ہے کہ بندے کے آخری کہنے کے بعد بھی اسے نواز رہا ہے۔ یہی پیار ہم دنیا میں اس اللہ سے کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہی پیار ہم اس دنیا میں کیوں نہیں اللہ سے کر لیتے؟ اسی پیار کی کمی ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کے مانگنے میں وہ انداز نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ درود تمہارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، تو درود پڑھے اور غم دور نہ ہو تو پھر انسان یہ سوچے کہ یا تو میرا جو میں مانگ رہا ہوں مل گیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، یا اللہ نے اس سے بہتر مجھے کوئی چیز عطا کر دی، یا اللہ نے اس کو میرے لیے ذخیرہ رکھ لیا، کیونکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو کل کو ضرورت آئے گی پیش۔ تو 11واں فائدہ امام ابن قیم نے لکھا کہ 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور کر دیں گے۔ 12واں فائدہ امام ابن قیم جوزی فرماتے ہیں سبب لقرب العبد منہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، درود پڑھنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا۔ یہ ہم نے 12 فائدے درود پاک کے جو امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے تحریر کیے۔ یہ آپ کے دل میں خیال ہے کہ جی یہ کسی بریلوی مولوی نے لکھے ہیں تو اس لیے ان کی اہمیت نہیں ہے، آپ کے دل میں خیال آئے امام ابن قیم جوزی جن کی وفات 751 ہجری میں ہے، یہ فوائد انہوں نے نقل کیے ہیں۔ کس سن میں وفات ہے؟ 751 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے یہ سارے فضائل درود کے تحریر کیے، جو 12 فضائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم اس پہ ذکر کریں گے، بات کریں گے، تو وہ اگلا معاملہ اس پہ شروع ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ایک تجربہ یہیں پر ایک ایسا معاملہ ہوا، جب ہم مشکات شریف کا درس پڑھ رہے تھے، آج سے کوئی 12 سال 13 سال پرانی بات ہے۔ کتنے سال؟ 12-13 سال پرانی بات، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں، کیونکہ 9 سال تو مسند احمد کو شروع ہوئے ہو چکے، اور مشکات شریف کی 2-3 جلد میں یہ حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں درود پاک کا باب آ گیا، تو ہم نے ایک دن بھی درود پاک، دوسرے دن بھی وہی حدیث، تیسرے دن بھی وہی۔ تو ایک دن کوئی مہمان یہاں تشریف لائے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ 4-5 دن کے بعد دوبارہ پھر یہاں آئے، مجھے کہتے ہیں کہ میں 4-5 دن پہلے آیا تب بھی آپ ان کو درود سنا رہے تھے، 4-5 دن بعد آیا ہوں تب بھی آپ ان کو درود ہی لگے ہوئے ہیں، ان کی کوئی تربیت کریں، ان کی کوئی تربیت کریں، ان کو کوئی نماز کے مسائل بتائیں، ان کو کوئی اذان کے، ان کو کوئی طہارت کے مسائل بتائیں، ان کو کوئی وضو کے مسائل بتائیں۔ ہم نے صبح پڑھا تھا نا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک انسان کلام نہیں کرتا اس کے عیب اور اس کے ہنر چھپے رہتے۔ تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں ترتیب وار، اب اس میں شروع میں طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اذان کے، اقامت کے، نماز کے سارے مسائل آتے ہوئے اب درود کا بیان چل رہا ہے، تو وہ ہم پڑھ کے ہی آگے جائیں گے نا۔ اب آپ نے یہ جانا نہیں کہ ہمارے یہاں صرف یہ نہیں کہ ہم درود کی فضیلت ہی بیان کرتے ہیں، ہم تو کتاب پڑھ رہے ہیں ترتیب وار، اس میں یہ باب آ گیا تو باب پورا شروع کیا ہے، اس کو مکمل کر کے ہی آگے جائیں گے۔ تو پھر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جلدی کرتے ہیں بولنے میں بغیر تحقیق کیے، اس کا بھی ہمیں نقصان ہے۔ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ جب کہیں ایسا معاملہ مسئلہ ہو تو بولنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ آیا واقعی جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے۔ تو بہر طور یہ فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے 12، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان فضائل کو جان کر انہیں یاد کرتے ہوئے کثرت سے ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے انشاءاللہ ہم اس بات کو لے کے چلیں گے اور میری